کہ آپ نے بعض چیزیں ایسی لکھی ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس دور میں، اپنے دور میں حضرت کا مقام علوم اسلامیہ میں بڑا بلند تھا۔ حضرت جب اوراد و وظائف لکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اوپر نفل چیزیں بڑی بھاری ہوتی ہیں۔ فرض پورا ہی نہیں ہوتا، نفل کون پڑھتا ہے؟ فرض پرانے میں حالت خراب رہتی، 5 وقت کی نماز پڑھنا، 1 مہینے کا روزہ رکھنا کوئی آسان کام ہے؟ چاہے کہ نفل روزوں کی کثرت ہو، 5 وقت کی نماز کے علاوہ بے شمار اوراد، وظائف، مجاہدہ، مراقبہ ہو، یہ کوئی آسان بات نہیں۔ لیکن حضرت کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت کے اوراد اور وظائف کی کتابیں دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس قدر اوراد وظائف کے آپ مالک تھے کہ بعض وظیفے تو آپ نے تیار کیے اور وہ اتنے مجرب ہیں کہ آج بھی حضرت کے مطابق اگر کوئی اس کو اسی طریقے سے پڑھے تو آج بھی اس کے اندر وہ کمال پیدا ہو جاتا ہے جو بندگی کی معراج ہے۔ جس قدر بندہ اپنے مولا کو یاد کرے گا اسی قدر اس کا مولا اس سے راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد بھی فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اگر تم مجھ کو یاد کرو گے میں بھی تم کو یاد کروں گا۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ بندہ تو اللہ کو یاد کرے تو بندگی کی معراج ہے، لیکن پروردگار، رب، مولا، معبود حقیقی جس کا ذکر بندے کو زیبا ہے، وہ بھی تشریف لے آئیے، ادھر آئیے، وہ بھی اگر اپنے بندے کو یاد کر رہا ہے تو یہ تو بندے کے لیے بڑی سعادت اور عظمت کی بات ہے کہ اس کا رب بندے کو یاد کر رہا ہے۔ اور آپ جانیے کہ ایک بندہ اگر اپنے رب کو یاد کرے تو اس بندے کا مقام کتنا بلند ہو جاتا ہے کہ فرشتے اس کی قدر و منزلت کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز اور ذہن میں رہے کہ ذرا یہ تو سوچئے کہ اس بندے کا عالم کیا ہوگا جس کو رب یاد کرے۔ رب کا وعدہ ہے، رب کہتا ہے کر لے، کائنات کا کون ذرہ ہے جو اس کی بارگاہ میں تہنیت میں پیش کرے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پسند فرماتا ہے، قبول فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرماتا ہے تو اس کا راز فرشتوں کو کھولا جاتا ہے اور فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ تم اعلان کر دو کہ فلاں بندہ میری بارگاہ میں مقبول ہو گیا، وہ میرا محبوب ہو گیا، میں نے اسے منظور کر لیا، میں نے اسے قبول کر لیا۔ اور اس کے بعد فرشتے اس نقارے سے، جس کو دنیا کے نقارے سے کوئی نسبت نہیں ہے، اس نقارے کو چوٹ دیتے ہیں اور سارے فرشتے آگاہ ہوتے ہیں کیا ہوا، کون سا اعلان ہونے والا ہے، کون سی بات سنائی جانے والی ہے۔ اور کیا سنایا جاتا ہے؟ سنو سنو اے فرشتوں، اے ملائکہ، اے انس و جن، جس کے اندر سننے کی صلاحیت ہے وہ سنے کہ فلاں بندہ خدا آج اپنے رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا، آج اپنے رب کی بارگاہ میں منظور ہو گیا۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ کیا عالم اس کا ہوتا ہوگا۔ حضرت ان لوگوں میں سے ہے جو اللہ کے مقبول بھی ہوئے، منظور بھی ہوئے، محبوب بھی ہوئے۔ 1111 ہجری، بھولنے والی تاریخ نہیں، 1111 ہجری، تاریخ 24 ربیع الاول، آج ہی کی تاریخ حضرت کا وصال ہوا۔ حضرت اپنی زندگی میں اس جگہ پر ایک ایسے مرکز کے مالک تھے جہاں مسجد بھی تھی، خانقاہ بھی تھی، مدرسہ بھی تھا، کتب خانہ بھی تھا، دارالفتہ بھی تھا، دارالقضا بھی تھا۔ اور حضرت کی خانقاہ شریعت اور طریقت دونوں کے علم سے مالا مال کرنے کے لیے دنیا میں جانی جاتی ہے۔ حضرت نے بعض ایسی کتابیں لکھی ہیں جس کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 3 زبانوں پر یکساں قدرت تھی حضرت، عربی، فارسی اور ہندی، تینوں پر یکساں قدرت۔ عربی میں جب لکھنے پر حضرت آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی عرب نژاد
اصلاً عربی، جس کی مادری زبان عربی ہو وہ لکھ رہا، اور جب فارسی لکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ حضرت فارسی کے علامہ روزگار ہیں، اور جب ہندی زبان، یعنی جسے پرانے زمانے میں اردو کو بھی ہندی کہتے تھے، اس لیے کہ یہ ہندوستان میں جنم لی تھی، اسی لیے اس کو کہا جاتا تھا ہندوی، اس سے ذرا سا فرق تھا، ہندوی۔ اس کے لکھنے کا طریقہ وہی تھا جو اردو کے لکھنے کا طریقہ، دیوناگری لپی نہیں تھی، دیوناگری لپی بہت بعد میں ہے، وہی عربی اسکرپٹ، عربی لپی جو بعد میں فارسی لپی کہلائی ہے، وہ عربی لپی۔ تو عربی زبان میں جس انداز سے لکھا جاتا ہے اسی انداز میں ہندوی لکھی جاتی ہے۔ حضرت نے ایک ذکر بھی بتایا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت کے ہاتھ پر کثرت سے لوگ ایمان لاتے تھے اور وہ فوراً عربی فارسی نہیں جان پا سکتے تھے۔ ایک آدمی آج ایمان لائے اور کل کے دن آپ اس سے امید کیجیے گا کہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور قل هو اللہ پڑھ لیں۔ آپ کے بچے کو جو آپ کے ماحول میں رہتا ہے کتنا وقت لگتا ہے اس کو سورہ فاتحہ اور سورہ قل هو اللہ تک پہنچنے؟ تو ایک آدمی میچور بالغ ایمان لاتا ہے تو اس کو وقت لگے گا دین سیکھنے، قرآن سیکھنے، تو اس کو ذکر میں دیر نہ لگے تو اس کو ہندی میں حضرت ذکر سکھاتے ہیں، توحید سکھاتے ہیں۔ کیسے سکھاتے ہیں؟ ہندی میں سکھاتے ہیں کہ تم آج سے ذکر شروع کر دو اور قرآن یاد کرو۔ جب تم کو قرآن، کلمہ، درود یاد آ جائے گا تو وہ ہندوی کی جگہ لے لے گا، لیکن جب تک تم کو یاد نہیں ہے تو ہندی زبان میں بھی ذکر کرو، اس لیے کہ اللہ کے لیے زبان پردہ نہیں ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ ایک غریب آدمی، ایک کم پڑھا لکھا آدمی، ایک مزدور آدمی ایک عالم کی طرح دعا کیسے کر سکتا ہے؟ اس کو قرآن کی تلاوت کا شرف کیسے حاصل ہوگا؟ تب تو وہ اللہ سے قریب نہیں ہو سکتا۔ نہیں، ہر وہ آدمی جو دل سے اللہ کو پکارے، چاہے اس کی بھاشا جو ہو، چاہے اس کا لہجہ جو ہو، اللہ سنتا ہے۔ تو ہندوی زبان میں بھی حضرت نے ذکر سکھایا، شاعری سکھائی، ایسے کام کرتے تھے اللہ والے۔ آج جو کروڑوں لوگ ایمان والے آپ کو نظر آ رہے ہیں، وہ کیوں نظر آ رہے ہیں؟ وہ اسی لیے نظر آ رہے ہیں کہ ان کی خدمات سماج کے ہر طبقے تک جاتی ہے، اور آپ کے مدرسے میں دور دور سے طلباء آتے ہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے۔ جو لوگ آپ کے مدرسے سے فارغ ہوئے دنیا کے کامیاب ترین انسان، ان میں ایک نام قطب العالم، شیخ الاسلام والمسلمین، سلطان الواصلین، شمع محفل فقر سیدنا مخدوم منیب پاکباز کا ہے کہ ان کی تعلیم اور تربیت بھی یہی ہوئی، اسی جگہ پر ہوئی۔ حضرت دیوان جعفر سے انہوں نے کتابیں بھی پڑھی، تربیت بھی حاصل کی، سلوک کی منزلوں کو طے کرنا بھی شروع کیا۔ حضرت کا وصال ہوا تو حضرت کے وصال کے بعد حضرت کے صاحبزادے، شاگرد، جانشین اور خلیفہ دیوان خلیل اللہ، حضرت کے بیٹے کا نام خلیل اللہ، جو ان کے بعد گدی میں بیٹھے، سجادے میں بیٹھے، اس مسجد میں امامت کیا، خطیب ہوئے، ان سے سیدنا مخدوم منیب پاکباز بیعت ہوئے، اجازت اور تعلیم اور تربیت پایا، اور ایسے خلیفہ ہوئے کہ آج حضرت کا سلسلہ مخدوم منیب پاکباز کی وجہ سے دنیا میں پایا جاتا ہے۔ ایک خلیفہ ایسا، اولاد نہیں تھے، خلیفہ تھے، شاگرد تھے، مرید تھے، لیکن ایسے نام لیوا ہوئے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ ان کی وجہ سے باڑ والے حضرت سے جڑ رہے ہیں۔ اور حضرت نے بھی پتہ نہیں کیا دیکھا تھا مخدوم منیب پاکباز میں، ان کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ میرے پاس جو ہے سب تمہارا ہے، میری اولاد بھی تمہاری سے، تمہیں سے میری نعمت لے گئے۔ چنانچہ حضرت کے پوتے، پر پوتے، نواسے سب مخدوم منیب پاک سے مرید ہوتے گئے، اپنے دادا اور نانا کی نعمت لینے کے۔ اتنی بڑی شخصیت، آج وقت نہیں کہ میں بہت تفصیل میں آپ کو جا کے بتا سکوں، لیکن اتنا یاد رکھیے کہ اللہ والوں سے جڑنا خود اللہ کی مرضی ہے، یہ بنائی ہوئی چیز نہیں ہے۔ اگر کسی کے دماغ میں یہ غلط فہمی ہو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی عبادت کریں گے، ہم کو ولی اللہ سے کیا لینا ہے،
ایک بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات نکالو، حج کرو، ہم کیا ضرورت پڑی کہ ہم خواجہ صاحب، غوث، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، شہداء، صالحین، صدیقین، ابرار، ان کے چکر میں ہم پڑھیں؟ کیا ضرورت؟ نماز پڑھی رہے، روزہ رکھی رہے، زکات نکالی رہے۔ تو ایسا شخص اگر ایسا سوچتا ہے تو وہ قرآن کے مطالعے میں انصاف نہیں کر رہا۔ قرآن اور سنت کے مطالعے سے اس کو فائدہ نہیں پہنچا۔ اس کو غور سے قرآن پڑھنا چاہیے۔ قرآن میں جہاں نماز کا حکم دیا گیا، اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا، اللہ کی اطاعت کا حکم دیا گیا، وہاں یہ بھی کہا گیا کونوا مع الصادقین، سچوں کا ساتھ کو جو کس کے سچے کو پکڑ لو۔ یہ بھی اللہ ہی کا حکم۔ جہاں کہا گیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکات نکالو، وہی یہ بھی کہا گیا کونوا مع الصادقین، سچوں کا ساتھ پکڑو۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا، کیا دعا کیا کرو؟ الحقنی بالصالحین، اے اللہ پاک نیک بندوں سے ہم کو جوڑ دے، نیک بندوں سے ہم کو جوڑ دے۔ یہ سب کہاں ہے؟ قرآن میں ہے۔ یہ قرآن میں دلائل الخیرات میں نہیں ہے، حزب البحر میں نہیں ہے، یہ کسی شرح میں نہیں ہے، یہ کسی فتویٰ میں نہیں ہے، قرآن میں ہے۔ اس اللہ نے جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا، وہی اس اللہ نے، اسی اللہ نے ہمیں یہ بھی کہا سچوں کا ساتھ پکڑو، نیک بندوں سے سٹ جاؤ، کس کے پکڑ لو، نیک بندے کے ساتھ ہو جاؤ، ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور اہم نقطے کی طرف ہماری رہبری کی، اور وہ رہبری یہ تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 5 جگہ پر حضرت آدم اور شیطان کے قصے کو نقل کیا ہے۔ آپ تو سب جانتے ہیں حضرت آدم کیسے پیدا ہوئے، اللہ نے کیسے ان کے بدن میں روح پھونکی، اور شیطان کو کیسے حکم دیا، جنات کو حکم دیا، ملائکہ کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، اور آپ جانتے ہیں کہ ابلیس نے انکار کیا، اور کل کے فرشتوں کا استاد شیطان ہو گیا، کل کا مقبول مردود ہو گیا، کل کا مقرب اللہ سے دور ہو گیا۔ کیوں دور ہو گیا بھائی؟ وہ اللہ کی عبادت سے کر ہی رہا، کلمہ لا الہ الا اللہ تو پڑھ ہی رہا، توحید کا تو قائل تھا ہی۔ جی ہاں، وہ سب کچھ کا قائل تھا، لیکن اس سے ایک غلطی ہو گئی کہ اس نے اللہ کے دوست کا انکار کر دیا، اللہ کے محبوب کا انکار کر دیا، اللہ کے مقبول سے منہ سکوڑ لیا، منہ ٹیڑھا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے والے کو مردود بنا دیا کہ یہ میری عبادت تو کرتا ہے لیکن میرے دوستوں کے حق میں برا ہے، میرے دوستوں کو دوست نہیں بناتا، اس لیے یہ شیطان ہے۔ اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ عبادت بھی ضروری ہے اور اللہ کے دوستوں سے تعلق بھی ضروری ہے۔ تعلق مع اللہ بھی ہونا چاہیے اور تعلق اولیاء اللہ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ یہ دونوں تعلق جب صحیح آتا ہے تب جا کے کام بنتا ہے۔ بلکہ ایک بڑے بزرگ نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ عام لوگوں کا امتحان، عام لوگ میرے جیسے لوگ، معمولی لوگ، بازاری لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا امتحان کیسے لیا جاتا؟ توحید سے، بندگی سے، اطاعت سے۔ نماز پڑھتا ہے، نجاست جانتا ہے کہ نہیں؟ عام آدمی سے کیا ہے؟ حساب کتاب سوال یہ ہوگا۔ اور جہاں کوئی خاص ہوا، پڑھے لکھے ہیں، بڑے اونچے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، دیندار ہیں، جانکار ہیں، تو ان سے کیا سوال ہوگا؟ اب بڑے متقی آدمی سے کوئی پوچھے حضور طہارت، پولیس بلا کے کہے کہ ہم سے طہارت پوچھ رہا ہے نا۔ ایک بڑے پڑھے لکھے آدمی سے آپ پوچھے کہ حضور پہلا کرنا، لیکن دماغ صحیح ہے جواب، ہم نے کہاں تک پڑھا تو ہم سے پہلا کرنا پوچھ رہا ہے نا۔ تو بڑے آدمی سے کیا امتحان ہوگا؟ بڑے آدمی سے امتحان ان چیزوں کا نہیں ہوگا، ان سے پوچھا جائے گا اللہ کے ولی سے کوئی تعلق ہے تمہارا، ہے نا؟ ولی سے
تقوی صحیح ہے، بزرگی صحیح ہے، علم صحیح ہے. آپ پوچھیے کیسے معلوم ہوا؟ آپ نے سنا نا شیطان کتنا پڑھا لکھا تھا؟ شیطان سے بڑا عالم اس وقت کوئی زمین پر کوئی تھا؟ سب سے بڑا عالم تھا. وہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا. تو شیطان کا امتحان یہ نہیں لیا گیا کہ کلمہ سنا، توحید بتاؤ. شیطان کا امتحان کیا ہوا؟ کہا گیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا. خلیفہ جانتے ہیں؟ نائب، ریپریزنٹیٹو، پرتیندھی. اور کوئی اپنا پرتیندھی آپ کی دکان، آپ کو کوئی ضرورت پڑ جائے، بغل میں جانا پڑے، چور اچکے کو بیٹھائیے گا کہ بیٹھو ذرا سا ہم آتے. کس کو بیٹھائیے گا؟ جس پر آپ کا بھروسہ ہو، جو آپ کو مقبول ہو، جو آپ کو منظور ہو، اسی کو نہ کہیے گا ذرا دکان پر بیٹھنا بھیا ہم آتے ہیں، ہے نا. تو جب دکان پر آپ کسی کو بیٹھا کے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کا خلیفہ ہوتا ہے، وہ آپ کے حق میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ آپ کی جانب سے بیٹھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کہہ کے گویا یہ میسج دیا کہ آدم میرا محبوب ہے، آدم میرا مقبول ہے، آدم میری پسند ہے، اس کو سجدہ کرو. دیکھتے ہیں اتنے اونچے تو تم ہو گئے ہو، بندگی کا دعویٰ بھی تم کو ہے، علم کا دعویٰ بھی ہے، میری پسند کو اپنی پسند بناتے ہو کہ نہیں؟ امتحان پسند کا ہوتا ہے. اگر بڑے ہونے والے کی پسند اللہ کی پسند سے میل کھا جائے پھر وہ عملی ہے، اور پسند الگ الگ ہو جائے، اس کو پسند کر لیا، تب اس کے مطلب ہوئے کہ یہ آدمی اللہ کی بندگی کے لائق نہیں ہے، اور اس آدمی کو کوئی بھی شعور نہیں ہے، اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ درست نہیں ہے، یہ کبھی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے حق میں صحیح نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہم لوگوں کو اپنا تعلق اللہ سے بھی پختہ بنانا کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہی پسند ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں ایک ایسی سورہ اتاری جس کے بارے میں یہ حکم دیا کہ کوئی نماز ہو اس کو پڑھنا ہے. وہ کون سورہ؟ سورہ فاتحہ، جس کے بغیر نماز نہیں ہے نا. تو سورہ فاتحہ میں وہ کون سی خاص بات ہے؟ جب آپ اس پر غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ سورہ فاتحہ کا اصلی نام سورہ دعا ہے. وہ دعا ہے، اصلیت اس کی روح کیا ہے؟ دعا ہے. اور دعا کیا ہے؟ مانگنا. دعا بنے مانگنا، اللہ سے مانگنا. یعنی سورہ فاتحہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کا پڑھنا بندے کو اللہ کے آگے مانگتا بناتا ہے. سب سے اچھی نماز کس کی ہے؟ جو اللہ کا فقیر ہو جائے، اللہ کے دروازے پر آواز دینے والا ہو جائے، اے اللہ پاک. لیکن کیا چیز کی دعا؟ کافر کی دعا. کیا مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ کیا چیز مانگی جائے؟ تو جب سورہ فاتحہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ شروع میں اس کے حمد ہے. جب بھی کسی سے کچھ مانگنا ہو تو پہلے اس کی آدمی تعریف کرتا ہے. یہ مثالی طریقہ ہے. آپ بڑے اچھے ہیں، آپ دیالو ہیں، آپ کرپالو ہیں، آپ کے بڑے احسانات ہیں، آپ کی بڑی مہربانیاں. دنیا کا بھی دستور یہی ہے. اگر کسی آدمی سے کوئی تعریف کیے بغیر نہیں تو 500 روپیہ، تو آدمی بگڑ جائے گا، بولے گا ایسا لگ رہا کہ ان کے ابا رکھ کے گئے تھے 500 روپیہ یہ ہم سے مانگ رہے ہیں، ہے نا. بگڑ جائے گا، رکھا کیا 500 روپیہ کیوں مانگ رہے ہیں ہم سے؟ اسی کے بولنے کا دوسرا طریقہ ہے، ارے بھائی آپ تو بڑے مہربان ہیں، آپ تو بڑے نیک ہیں، آپ ہمیشہ مدد کرتے ہیں، لوگوں کو آپ سے امید رہتی ہے، آپ لوگوں کی امید پر پورے اترتے ہیں. ہم کو بھی بڑی ضرورت واقع ہو گئی ہے، ذرا 500 روپے سے مدد کیجیے. ظاہر ہے کہ اس آدمی کے دل میں بات پیدا ہو. اس نے پہلے میری صفت بیان کی ہے، پھر ہمارے آگے اپنی دعا رکھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ طریقہ سکھایا ہے کہ جب اللہ سے بھی کچھ مانگنا ہو تو پہلے اپنی زبان کو حمد سے تر کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرو، حمد کرو، اپنی حیثیت بیان کرو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگارا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہر مدد کو تو تجھی تک پہنچاتے ہیں. اے اللہ رب العزت اب کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارا سیدھا رستہ چلا دے، سیدھا رستہ چلا دے.
اب سوال اٹھا کہ سیدھا راستہ ہے کون؟ ہم اگر جانتے تو چلنا پڑتا ہے، ہم اگر سمجھتے اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے پروردگار راستہ کن کا؟ ان لوگوں کا کہ جن کے چلنے پر تو نے اپنی رحمت، نعمت، کرم بخشایا ہے نا؟ یعنی دیوان جعفر کا راستہ، دیوان خلیل اللہ کا راستہ، حضرت مخدوم منیب پاک باز کا راستہ، سرکار غوث پاک کا راستہ، خواجہ غریب نواز کا راستہ، قرآن کے الفاظ میں نبیوں کا راستہ، قرآن کے الفاظ میں کس کا راستہ؟ صدیقوں کا راستہ۔ کس کا راستہ؟ شہداء کا راستہ۔ کس کا راستہ؟ صالحین کا راستہ۔ یہ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کی نعمت نازل ہوئی؟ آج ہم لوگ بھی ایک ایسی بارگاہ میں حاضر ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، میلاد کو قبول فرمائے۔ یہ سب جتنے ولی دنیا میں پیدا ہوئے سب کس کے صدقے میں؟ محمد رسول اللہ کے صدقے میں، جو 12 ربیع الاول کی دنیا میں آئے، پیر کے روز آئے، صبح صادق آئے اور اس مسئلے کے ساتھ آئے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب امتی، رب امتی۔ آئیے اس بارگاہ میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کیا